قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرأة فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجرتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد فوراً جلد از جلد نماز ادا کر لے۔ خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہے کہ نماز کو ٹالتی رہتی ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہے جب وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرے، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے، اور گھر کے اندر میں بھی جو سب سے زیادہ محفوظ اور پردے کی جگہ ہے وہاں پر نماز ادا کرے۔ لیکن مردوں کے سلسلے میں ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، اور سارے ہفتے مسجد میں آنے کا خیال نہیں آتا۔ یہ در حقیقت ہم نے اسلام کو عیسائی مذہب پر قیاس کر لیا ہے۔ عیسائی مذہب والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے تھے، باقی دنوں میں چھٹی کر لیتے تھے، اور اب تو اتوار بھی ختم ہو گیا۔ یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے کہ کلیسا ویران پڑی ہوئی ہے اور پادری صاحبان بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں۔ عبادت کے لیے وہاں کوئی نہیں آتا۔ بہرحال ایک عرصہ دراز تک اتوار کے دن آیا کرتے تھے۔ اللہ بچائے، ہم نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ صرف جمعہ کے دن مسجد میں جانا چاہیے، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے اسی طرح پانچوں نماز بھی فرض ہے، اور جس طرح جمعہ کے دن مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح عام دنوں میں بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز سے کیا تھا اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا سب سے اہم کام نماز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جب آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی حکومت لیے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ، سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً 15 ملک بنے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمراں تھے۔ اس وقت ان کے ماتحت جتنے گورنر تھے ان کے نام خط لکھا جو موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اس خط میں فرمایا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع۔ یاد رکھو کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ بہرحال اس لیے قرآن کریم میں ان صفات کے بیان کو شروع بھی نماز سے کیا اور ختم بھی نماز پر کیا۔ ان صفات کے بعد فرمایا جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، نمبر 1 نماز میں خشوع اختیار کرتے ہو، نمبر 2 فضول کاموں سے بچتے ہو، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو، نمبر 4 اخلاق ان کا درست ہو، نمبر 5 عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہو، نمبر 6 امانتوں اور عہد کی پابندی کرنے والے ہو، نمبر 7 نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے، اور یہ ساری صفات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔